اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین. بارک اللہ فیکم. آج ہم شروع کریں گے اپنی سورۃ النساء کی آیہ نمبر 32 انشاءاللہ بإذن اللہ. چلیں شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور ورڈ انالیسس کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ، تتمنو تم تمنا کرو. تمنا میم نون یا سے ہے. اوکے، تمنا کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا. ما جو فضل فضیلت دی، فضل یفضل تفضیل یعنی فضیلت دی، فا طاد لام سے ہے. اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جب اسم کے آخر میں رف لگی ہو، دمہ لگی ہو، پیش لگی ہو، میں سارے ورڈز یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو جو بھی لفظ پتہ ہے کہ اگر یہ گرامیٹیکلی جب آپ کسی ناؤن کو کرتے ہیں نا انالیسس، تو آپ اس کو یہ جو یہ پیش لگی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں رف. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ اس جملے میں کام کرنے والا ہے، یہ فاعل ہے، یہ ڈوئر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں گرامیٹیکلی کیا کہتے ہیں، رف لگی ہے. اور تجوید میں آپ کیا کہتے ہیں، ضمہ لگی ہوئی ہے نا. اور اردو میں کیا کہتے ہیں، پیش. تو ولا تتمنوا ما فضل اللہ، نہ تم تمنا کرو اس چیز کی جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. اب دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا. تو اس جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کیسا آیا ہے، فاعل کی صورت میں. بھی ساتھ اس کے یعنی اس فضیلت کے، بعضکم تم میں سے بعض کو. اب یہ بعضکم کیا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، شاباش. یعنی ان دونوں اسماء کا آپس میں تعلق ہے، بعض بھی اسم ہے اور کم بھی اسم ہے. ٹھیک ہے نا. تو تم میں سے بعض علی بعض اوپر بعض کے، یعنی بعض کو بعض کے اوپر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. اور علی بعض کیا ہے، علی بھی حرف جر ہے اور اس کے بعد آنے والے اسم کو اس نے جر دے دی ہے. ٹھیک. للرجالی مردوں کے لیے، رجل کی جمع ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں اور رجال جمع ہے. للرجالی مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے. نصب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ٹھکی ہوئی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا ادھر ایک پلر نصب کر دیں تو کیا مطلب ہے، اسٹرانگ طریقے سے کسی جگہ پہ ٹھکا دینا کسی چیز کو. تو نصیب کا مطلب ہوتا ہے وہ حصہ جو کسی کے نصیب میں لکھا ہی لکھا ہے. تو ایک حصہ آدمیوں کے لیے ہے، ایک حصہ مما اس میں سے جو اکتسبو جو انہوں نے کمایا. اکتسبو جو ہے نا وہ کاف سین با سے ہے. کسب کس کو کہتے ہیں، کمائی کو کہتے ہیں نا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، کمانے والا حلال طریقے سے اللہ کا محبوب ہے. تو جس نے جو انہوں نے کمایا. وللنسائی اور عورتوں کے لیے، النساء کی واحد ہے امراتن. ٹھیک ہے، النساء جمع ہے. عورتوں کے لیے ہے نصیبن ایک حصہ، اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا، نون صاد با. ٹھیک ہے. مما دو چیزیں ہیں جو مل کے بنی ہوئی ہیں. من جس کا مطلب ہوتا ہے سے، ما جو اس میں سے جو.
ٹھیک ہے، مما اس میں سے جو، اکتسبن وہ جو انہوں نے کمائی کی، ان عورتوں نے کمائی کی. اور یہ نون جو آخر میں لگا ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں نون نسوہ، عورتوں والا نون. ٹھیک ہے، ان عورتوں نے کمائی کی. وَاسْأَلُوا اور سوال کرو. یہ سین حمزہ لام سے ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم سب کے سب سوال کرو. اصل میں تو سوال ہوتا ہے، واؤ کے اوپر نا حمزہ لگی ہوتی ہے. جب عربی میں لکھتے ہیں نا تو سوال پڑھتے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ حمزہ جب الف کے اوپر یا کے اوپر یا واؤ کے اوپر بیٹھی ہو تو پھر یہ ساری چیزیں اس کی چیئر بن جاتی ہیں، واؤ یا اور الف. اور ہم حمزہ ہی کو امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کو جو نیچے اس کے بیٹھا ہوا حرف ہوتا ہے اس کو ہم اس کا سپورٹ سمجھتے ہیں، لیکن پڑھتے حمزہ ہی کو ہیں. تو عربی میں اصل میں کیا ورڈ ہے؟ سوال. اٹس ناٹ سوال. ہم اردو میں سوال کہتے ہیں اور واؤ کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، تو سین حمزہ لام سے ہے. وَاسْأَلُوا اور سوال کرو تم سب، اللہ سے. اب دیکھیں اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا آیت میں؟ اللہ. اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب اسم کے آخر میں رف لگی ہو تو وہ ڈوور ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا کیا گرامیٹیکلی ہم کیا اس کو اینالائز کریں گے کہ یہاں پر مفعول ہے، یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے. یعنی سوال کرو کس سے؟ اللہ سے. من فضلہ، من فضلی جار مجرور ہے کیونکہ من حرف جر ہے، اس نے فضل کو کیا کیا؟ جر دے دی. من فضلہ، اور فضلہ ہے مضاف مضاف الیہ، اس کا فضل کا کی کے آ گیا. ٹھیک ہے نا، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جب، تو پھر اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. جیسے آپ کہتے ہیں نا اس کی کتاب، تو یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، کتاب مضاف ہے اور مضاف الیہ کس کی ہے؟ اس کی. اس تو یا ایسے کہہ لیں ساجدہ کی کتاب، تو پھر مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا. تو سوال کرو اللہ، اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بکلی ساتھ ہر چیز کے، شیئن ہر، بکلی ہر ساتھ ہر، شیئن چیز کے، علیمہ جاننے والا. وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے، جعلنا بنا دیا ہم نے، موالیا وارث، حقدار. موالی جو ہے نا وہ مولا کی جمع ہے. ٹھیک ہے، وارث کو کہتے ہیں. وَلِكُلٍّ جعلنا موالیا مما، اس میں سے جو. پھر یہ کیا دو چیزیں مل کے بنی ہیں؟ من اور ما. ٹھیک ہے، نون بیچ میں تھا اس کو گرا دیا گیا اور مما بن گیا. اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں. ترکا کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کا روٹ لیٹر بھی یہی ہے، تارا کاف. ترکا پیچھے چھوڑی جانے والی چیز، جیسے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا ترکا ہوتا ہے نا. تو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی دونوں والدین. یہ والدان جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، والد کی جمع ہے والدان. ٹھیک ہے، تو والدین جو چھوڑ جائیں، والاقربون اور قرابت دار. اقرب کی جمع ہے اقربون. والذین و اور، الذین جو ہے اسم موصولہ ہے، موصولہ وصل سے ہے. ٹھیک ہے، جوڑنے سے. اچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑ دیتا ہے. اور الذین، الذی کی جمع ہے. یہ بھی آپ کو بہت قرآن میں نظر آئے گا نا. اگر دیکھیں آپ کو کچھ ورڈ سمجھ آ جاتے ہیں نا قرآن کی وکیبلری سمجھنے کے لیے، یہ اگر آپ لفظ سمجھنے لگ جائیں نا، الذین، من، ما، حل، یہ ہر پیج کے اوپر آئیں گے. اولئکا، تو کتنے سارے پیج کی چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئیں. تو والذین اور وہ لوگ، عقدت، عین قاف دال سے. عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا. تو گرہ باندھی، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے. ایمان یمین کی جمع ہے، دائیں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو دائیں ہاتھوں نے یعنی تم نے پکا وعدہ کیا ہے. فآتوہم، فآتو تو دو، یہ امر کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا سے ہے. ٹھیک ہے، دو تم ہم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، نون صاد با سے. اور نصیبہم کیا ہے اب بتائیں؟ ان کا حصہ. شاباش، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ویری گڈ.
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے شہیدہ گواہ. شہیدہ کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ شین ہا دال. بالکل صحیح. چلیں انشاءاللہ اب ہم اپنا تفسیر کا لیسن دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم تمنا کرو اس چیز کی جو فضل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو. آدمیوں کے لیے وہ چیز ہے، وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی. اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اتنی پیاری آیت ہے اور اتنی تھاٹ پرووکنگ، آپ کی ذہن کو جگا دینے والی ہے. تمنا ہر وہ جھوٹی خواہش ہوتی ہے جس کا یا تو پورا ہونا ممکن ہی نہیں اور یا پھر بہت مشکل ہو. خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا، یعنی بندہ اس چیز کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے جو اس کو سوٹ نہیں کرتی. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے نا، وہ ہمارے مطابق ہے. جو بھی چیز جس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، جس کے ساتھ شادی ہوئی، جتنے بچے دیے، جو بچے دیے، وہ سب چیزیں ہم کو سوٹ کرتی ہیں. وہ ایسا امتحان دیا اللہ تعالیٰ نے جس میں ہم پاس ہو سکتے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے. دوسرے کو دیکھتا ہے اور اس کی نعمتیں اس کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے امتحان تو نہیں نظر آ رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک عورت کا یہ کہنا کاش میں مرد ہوتی، بالکل جھوٹی بات ہے، جھوٹی تمنا ہے. کیوں آپ مرد ہوتی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت پیدا کیا ہے تو اسی عورت کے حیثیت سے آپ جنت میں پہنچ سکتی ہیں، آپ پاس ہو سکتی ہیں. آپ نے مرد ہونا ہی نہیں تھا اور آپ ہو بھی نہیں سکتی. اور اگر آپ کو مرد بنایا جاتا تو آپ وہ پورا نہ کر سکتی تقاضے. تو کبھی بھی وہ تمنا نہیں کرنی چاہیے جو جھوٹی ہو، جو ہو نہیں سکتی پوری. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسرا یہ کہ حسد کی وجہ سے بہت ساری پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. انسان ظلم اور جبر کر دیتا ہے، لوگوں کے حق مار لیتا ہے. اب دیکھیں کہ چوری اور ڈاکے کیوں ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس کیوں ہے، ہم ان سے چھین لیں. حابیل اور قابیل کی لڑائی کیا تھی؟ یعنی حسد ہی تھا نا، کہ اس کو وہ چیز کیوں مل رہی ہے جو مجھے نہیں ملی. تو حسد ابلیس نے بھی کیا تھا. اس نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ امپورٹنس دے رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچا کہ کوئی مقابلہ نہیں تھا. بس اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کرو. تمہارا کام ہے اللہ کا حکم ماننا. مقابلے کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں مقابلے کر سکتے اور نہ ہی مقابلے کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آخر میں کہا ہے نا، ان اللہ کان بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا آپ کو کیپیسٹی، کیا کیپیبلٹی دی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے مطابق کیا کام کرنا ہے. دیکھیں عورت اور مرد کے کیا ہیں؟ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، ڈفرینٹ جسم ہیں، ڈفرینٹ سوچنے کی صلاحیت ہے، ڈفرینٹ دیکھنے اور پرسیو کرنے کا طریقہ ہے، بالکل فرق. ان کا فیلڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمائی کے لیے کہا ہوا ہے کہ کمائی کرو اور اپنا نفقہ دو، گھر والوں کو سنبھالو. عورت کو کیا کہا ہے؟ وہ بچے پیدا کرے گی، بچے سنبھالے گی، گھر کی حکومت کرے گی، گھر پر حکومت کرے گی. اب اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ایریاز میں انویڈ کرتے ہیں، عورت جو ہے وہ کہتی ہے نہیں، میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہوں، میں مرد بن کے دکھانا چاہتی ہوں، میں کیوں بچے پیدا کروں، یہ کیوں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ آپ کو اس چیز کے لیے پیدا کیا، وہ آپ کا فیلڈ ہے. اگر آپ اس کے ایریا میں جانے کی کوشش کریں گی تو آپ اپنے آپ کو تھکائیں گی، اپنے آپ کو فیلئر محسوس کریں گی، اور جو فرائض اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اس میں کمی ہو جائے گی. اور یہ کتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ عورت کو شہزادی بنایا ہے، ملکہ بنایا ہے گھر کا. الا ماشاء اللہ اکا دکا ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہت مجبوری ہوتی ہے کہ عورت کو کمائی کے لیے نکلنا پڑتا ہے یا کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ پہ توکل چھوڑا، ہماری زندگیوں میں ڈسٹربنس آئی، حقوق اور فرائض کی ہم نے خود سے وہ کر لیا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، ڈیسیژنس بنا لیے ہیں، تو پھر ساری پورا کا پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو گیا، پورا کا پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو گیا. عورتیں اگر نکل کے جائیں گی بچے کون سنبھالے گا؟ بچے اگر کسی اور کے ہاتھ میں سنبھلیں گے تو وہ ان کی تربیت کیسے کریں گے؟ جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ کس چیز کو فالو کریں گے؟ کنفیوزڈ ہوں گے،
انسیکیور ہوں گے، کیونکہ ماں چلی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے انسیکیور ہوتے ہیں، پوری زندگی انسیکیور رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے جھوٹ بولا جاتا ہے. تمہاری ماں واش روم میں گئی ہے ابھی آتی ہے، امی ساتھ والے گھر میں گئی ہیں ابھی آتی ہیں، اور امی شام تک نہیں آتی. سچ نہیں بولتے بچوں کے ساتھ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے ساری زندگی انسیکیور رہتے ہیں. اور اگر قناعت کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، ہسبینڈ کما کے لا رہا ہے، تھوڑی چیزوں پہ گزارا ہو سکتا ہے تو کر لیں عورت، اور نہ باہر قدم رکھیں. کیونکہ اس کی تو عیش ہے، وہ اپنے بچے پالے گی، اس نے میل ملاقات کرنی ہے، لوگوں سے تعلقات رکھنے ہیں. اس سے معاشرے کے بیچ میں سکون آتا ہے جب عورت اپنی تسلی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب اس کو ہابڑ تابڑ پڑی ہوتی ہے نا، میں نے آفس کا کام بھی کرنا ہے، میں نے گھر بھی جانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، ان کے لنچ بنانے ہیں، ان کے ہوم ورک کرانا ہے، ان کو سپارہ پڑھانا ہے. اب کیا ہوا؟ اس کا دماغ ایسا آکیوپائڈ ہوا کہ اب وہ چڑچڑی ہو گئی، اب اس کو غصہ آئے گا، وہ بچوں کو صحیح طرح سے ٹرین نہیں کر سکے گی. اس کے برعکس وہ عورتیں دیکھیں جو گھر کے بیچ میں رہ کر اپنے ہسبینڈ کا کھانا بناتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، گھر کو سجاتی ہیں، بچوں کے آنے پر گھر میں موجود ہوتی ہیں، ان کو سکون کے ساتھ ہوم ورک کرواتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میرے کام مجھے پتہ ہے کہ کس کس جگہ پہ فٹ کرنے ہیں، اور وہ ان کی زندگی بہت سموتھ چل رہی ہوتی ہے، بجائے ان عورتوں کے جو کام بھی کرتی ہیں اور گھر کا بھی کام کرتی ہیں. مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ عورت صرف باہر کا کام کرے، اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ تم باہر کا بھی کرو گی اور گھر کا بھی کرو گی. بالکل نوکروں جیسا اس کا معاملہ کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا رکھا ہے؟ ملکہ بنا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حقوق کیا دیے ہیں. اب اس پر آ کے جو عورتیں باہر جا کے کام کرتی ہیں نا، ان کو غصہ لگ جاتا ہے. وہ کہتی ہیں آپ ہمیں جو نا ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم کو کمتر دکھا رہے ہیں، یا یہ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. جہاں کہیں پر ضرورت ہو اور کام کرنا پڑ جائے 100 دفعہ کریں، لیکن اتنا کریں کہ آپ کے فرائض جو ہے نا وہ افیکٹ نہ ہو، برا ان پہ اثر نہ پڑے. اور جن کو مجبوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جانتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اوہو اب تو میں نے پڑھائی کر لی، اب تو میرا کریئر ہے، اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتی، بچوں کو چھوڑ سکتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ سکتی ہوں، گھر کو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن اپنے کریئر کو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس میں میری انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ کو اپنا دل اور دماغ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کریئر سے زیادہ اپنی فیملی کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے آپ نے شادی کی ہے. آپ اپنے فرائض کو پہلے پورا کریں. جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں، جب ان کی ضرورتیں کم ہو جائیں، 100 دفعہ باہر جائیں، کام کریں جو اپنے فائدہ پہنچائیں. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف کریئر کے پیچھے بھاگنے سے پورا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا، بچے ساری زندگی کے لیے انسیکیور ہو جائیں گے، ان کے سوالوں کے جواب ان کو نہیں ملیں گے، ان کو یعنی کمی لگ جائے گی، تو پھر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. تو ہر بندہ اس چیز ہی کی تمنا کرے جو اس کے لیے ہے. اب یہ میں اس بحث میں نہیں جا رہی کہ وہ ڈاکٹرز نہیں ضرورت، ہمیں یہ نہیں ضرورت، بالکل ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ ضرور ٹیچنگ کا پیشہ اپنائیں، ڈاکٹر بنیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن یہ ضرور سوچ لیں کہ اگر ڈاکٹر بن گئے ہیں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سارے ہاسپٹلس میں بھی کام کرنا ہے، پرائیویٹ کلینک میں بھی کام کرنا ہے اور آدھی رات کو آپ اپنے گھر آنا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اتنی ہی اپنی ڈیوٹی رکھیں کہ جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے واپس اپنے گھر میں جانا ہے اور کوالٹی ٹائم اپنی اولاد کو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بیلنس کرنا ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ جو اچھی پڑھائی کر لیتے ہیں ان کے اندر یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہوتی ہے اور ابیلٹی رکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. لیکن کہیں پر آ کر یہ چیز کہ پیسے کی لالچ زیادہ ہو جانا، زیادہ آورز لینا، ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ان کرنا، اور کوئی اور ہی دوڑ لگ جاتی ہے، اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرنا، وہ پھر اس کا تو کوئی انت ہی نہیں ہے نا، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. وہ آپ کرتے جائیں گے، ساری زندگی بھاگتے رہیں گے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے سائے کے پیچھے بھاگنا، سایہ آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے. تو اصل میں بات کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. کسی کو کوئی فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ نے، کسی کو کوئی فضیلت دی ہے. ہر بندہ اپنی فضیلت کے بارے میں سوچے اور اس پہ تسلی رکھے اور اس کے تھرو کام کرے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کمانے کی صلاحیت دی ہے، ان کا جسم مضبوط بنایا ہے، ان کی تھنکنگ سٹرونگ رکھی ہے، وہ مشکل کے وقت میں بھی اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ لیتے ہیں اور وہ ہینڈل کر لیتے ہیں سچویشنز کو. اور عورت کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، سافٹنس رکھی ہے، تربیت کا مادہ رکھا ہے کہ وہ تربیت بہت اچھی کر سکتی ہے، اس میں برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، مردوں سے کہیں زیادہ برداشت ہوتی ہے. تو عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھ کر برابری کا نہ تو دعویٰ کرنا چاہیے کیونکہ عورت مرد سے اوپر ہے، کیونکہ ماں کے لحاظ سے دیکھیں نا، ماں بنتی ہے تو 3 درجے اوپر ہو جاتی ہے آدمی سے. تو اور آدمیوں کو عورتوں کو دیکھ کر ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں کام کرے تو پورا کا پورا معاشرہ سکون میں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آدمیوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی ثواب کا حصہ، اور عورتوں کے لیے ان کے کام کے حساب سے ان کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ان کے فیلڈز علیحدہ ہو سکتے ہیں، ان کے کاموں کی نوعیت فرق ہو سکتی ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، لیکن جب وہ دونوں نیکی کا کام کریں گے تو اجر اور ثواب برابر ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ عورت کا ثواب اجر کم ہو جائے گا. جیسے آپ ورک پلیس پہ جائیں تو ابھی تک اس چیز کی لڑائی ہو رہی ہے کہ عورت کو کم پے کیا جاتا ہے اور مرد کو زیادہ پے کیا جاتا ہے، اور بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے عورتوں کے لیے. تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی ڈسٹریبیوشن کی ہے، ٹھیک ہے نا. مردوں کے لیے باہر کی ذمہ داری رکھی ہے، عورتوں کے لیے خاندان کی ذمہ داری رکھی ہے. اور پھر کیا کیا ہے کہ جب کوئی نیکی دونوں کریں گے تو نیکی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ برابر کے برابر. اگر مرد کچھ صدقہ کر رہا ہے تو اس کو اجر مل رہا ہے، تو عورت کرے گی تو اس کو بھی اجر ملے گا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا کی ذمہ داریوں میں فرق ہے لیکن اجر اور ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے، جیسے میراث ملتی ہے تو آدمیوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور عورت کو ایک حصہ ملتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ عورت لینے والی ہے اور مردوں کو دینا بھی پڑتا ہے. بھائی کی صورت میں دینا پڑتا ہے، باپ کی صورت میں دینا پڑتا ہے، ہسبینڈ کی صورت میں دینا پڑتا ہے. وہ دینے والے ہیں، ان کو پیسہ فراہم کرنا ہوتا ہے عورتوں کو. اور عورتیں اگر کسی بھی جگہ پر ہوں تو وہ زیادہ لے رہی ہوتی ہیں. یعنی اگر باپ کے انڈر ہیں تو باپ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اگر شوہر کے انڈر ہیں تو شوہر سپورٹ کر رہا ہے، بھائی کے انڈر ہے تو بھائی سپورٹ کر رہا ہے. تو لیکن یہ معاملہ ثواب کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آدمیوں کو ڈبل اجر مل جائے گا اور عورتوں کو ایک اجر ملے گا، نو. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی میراث میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اتنی زیادہ ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے پیچھے میراث کے احکام میں پڑھا ہے کہ بہت زیادہ حکمتیں ہیں اس میں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے. لیکن یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب کوئی نیکی کرے گا تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نیکیوں کا اجر پورا پورا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ. اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تو کسی سے حسد رکھنے یا کسی سے مقابلے کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگر کوئی بھی چیز کسی کے پاس نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے. کسی سے جیلس ہونے کی اور کسی سے اپنا کمپیریزن کرنے کی اور حسد کرنے سے بہتر 1000 درجے کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے. ٹھیک ہے نا. دل میں بہت ساری حسرتیں آتی ہیں نا چیزوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگے. اللہ تعالیٰ آپ اپنی شان کے مطابق مجھے اجر اور ثواب میں مجھے زیادہ دیں، مجھے اجر چاہیے، ثواب چاہیے. جیسے کچھ عورتوں کو کمانا پڑتا ہے، تو اب وہ مجبوری ہوتی ہے ان کی، وہ باہر بھی جا رہی ہیں، گھر کا کام بھی کر رہی ہیں، ظاہر ہے ان کی زندگی میں زیادہ سٹرگل ہے. تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اجر میں
کمی نہ دینا اللہ. اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے وہ نہ دیں جو میں ڈیزرو کرتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو خزانے ہیں، مجھے ایسا اجر دیں کہ میرا دل خوش ہو جائے. دنیا میں بھی مجھے اس کی خیر پہنچائیں اور آخرت میں بھی میرے اجر کو محفوظ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ حق سے بڑھ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ کان بکل شیء علیم، یہ جو ہمارے دلوں کے اندر جنگیں چل رہی ہوتی ہیں نا، ہم کسی خیال کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، کوئی دل کے اندر کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہمارے اندر کیا کمی کوتاہی ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کس چیز کا غم لگا ہوا ہے، کوئی دل کے اندر وسوسہ آ رہا ہے، تو سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کا اطمینان مانگیں، سکون مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اور آسانیاں مانگیں، سکون مانگیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین ہر حال میں. اللہ آپ کی طرف سے ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے یہ حکم دیا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے میرے لیے. مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اس میں کوئی ایسی حکمت ہے جو میرا دماغ نہیں سمجھ رہا. یہ جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو ایسی مزیدار زندگی دے دیتی ہے. دیکھیں دنیا میں بندوں کے اوپر نہیں یقین کیا جا سکتا، کیونکہ بندوں کا ہم کو پتہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحمان اور رحیم، انتہائی مہربان. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے جیسے بندے کہتے ہیں نا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کو میں نہیں دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی اچھا کام کر لے میں نے نہیں دینا، بس دل میں میرے آ گئی ہے اس کی بات، میں نہیں اس کو دے سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ہر بندہ پیارا ہے. وہ جب پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے بندوں کی طرح، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوتے ہیں اور اس کو بھر بھر کے دیتے ہیں. الحمدللہ کہ ہمارا رب بہت زیادہ وسعت والا ہے، بہت زیادہ رحمت والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. ٹھیک، بارک اللہ فیکم. یہاں ہم رکیں گے، دعا مانگ لیں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.